یہ بات ذہن میں فرمائیں کہ اس میں اس آمین کا ذکر نہیں جس آمین میں ہمارا ان کا اختلاف ہے۔ تین اور چوتھی بات یہ ہے کہ آمین، تم آمین کہتے ہو، تم آمین کہتے ہو، تمہاری آمین پر یہودی حسد کرتے ہیں۔ حدیث کے اندر یہ الفاظ ہے، تمہاری آمین پر یہودی حسد کرتے ہیں، تو نفس آمین کی بات ہے، بلند آواز سے یا آہستہ آواز سے کہنے کی تو بات ہی کوئی نہیں، نہ اونچی آواز سے کہنے کی بات ہے نہ نیچی آواز سے کہنے کی بات ہے، بات ہی صرف آمین پر ہے، آمین کے ساتھ۔ تو کہتے ہیں جی حسد تو تب کرے نا جب ان کو پتا چلے کہ آمین مسلمانوں کے پاس ہے، اور پتہ تب ہی چلے گا نا جب اس کو چلا کر کہیں گے اور امام کے پیچھے کھڑا ہو کر کہیں گے۔ تو میں نے عرض کیا کہ اس حدیث کے باقی اطراف جب ہم جمع کرتے ہیں تو یہ مختلف حدیثیں ہیں اور ساری کی ساری ضعیف ہیں۔ ان میں سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے، اور صحابہ کی بھی حدیث ہے، جن کے اندر یہ آتا ہے کہ یہودی اے مسلمانوں، یہودی تمہارا حسد کرتے ہیں۔ کس بات میں حسد کرتے ہیں؟ نمبر ایک تمہارے آمین پہ حسد کرتے ہیں، نمبر دو تمہارے سلام کہنے پر حسد کرتے ہیں، اور نمبر تین وقولکم ربنا لک الحمد، تم ربنا لک الحمد جو کہتے ہو نا نماز کے اندر، یہ تین چیزیں جو ہیں یہودی ان تین چیزوں پر حسد کرتے ہیں۔ تو ان تین چیزوں کا ذکر آیا ہے۔ تو اب جو کہتے ہیں کہ اونچی آواز سے ہم نہیں کہیں گے تو ان کو پتہ کیسے چلے گا، اور پتہ نہیں چلے گا تو پھر وہ حسد کیسے کریں گے؟ تو میرا اس کے اوپر اعتراض ہے، وہ اعتراض یہ ہے کہ صرف آمین کی بات نہیں بلکہ سلام کی بھی بات ہے، اور تم اس کو نماز کے بارے میں کہتے ہو تو نماز کا سلام ہی پھر ہوا، اور ربنا لک الحمد کی بات بھی ہوئی۔ تو جب نماز کے اندر سلام آپ سارے کے سارے مقتدی آہستہ کہہ لیتے ہو، یہودیوں کو پتہ چل جاتا ہے۔ جب نماز کے اندر سارے کے سارے مقتدی ربنا لک الحمد آہستہ چپکے سے کہہ لیتے ہو اور یہودیوں کو پتہ چل جاتا ہے، تو پھر آمین بھی آہستہ کہہ لو گے، یہودیوں کو پتہ چل جائے گا۔ یہ بات تو تمہاری پایہ تکمیل تک نہ پہنچے۔ اس کے علاوہ ایک روایت حضرت عبداللہ بن زبیر کے بارے میں پیش کی ہے، وہ حدیث نبوی نہیں بلکہ وہ عمل ہے کسی بزرگ کا، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے اندر یہ لکھا ہوا بخاری شریف کے حوالے سے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے جی کہ امن ابن الزبیر ومن وراءہ حتی ان للمسجد للجۃ۔ اس کا معنی ہے کہ عبداللہ بن زبیر نے آمین کہی، ومن وراءہ اور ان کے پیچھے لوگوں نے بھی آمین کہی، حتی ان للمسجد للجۃ، یہاں تک کہ مسجد کے اندر گونج پڑ گئی، لہذا ہم بھی اتنی بلند آواز کے ساتھ آمین کہیں گے کہ مسجد کے اندر گونج پڑ جائے۔ یہ ہے ان لوگوں کا استدلال اس روایت سے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آمین اونچی آواز کے ساتھ کہنے کے قائل ہیں، مگر پوری صحیح بخاری کے اندر ان کو ایک بھی اپنے معیار کے مطابق صحیح حدیث ایسی نہ مل سکی، حدیث نبوی، کہ جس کو وہ آمین اونچی آواز سے کہنے کے بارے میں لکھ سکے، اپنی کتاب کے اندر پیش کر سکے۔ ہے اگر کوئی تو دکھاؤ، کوئی نہیں، پوری بخاری کے اندر کوئی نہیں۔ دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ امام بخاری نے اسے بغیر سند کے تعلیقاً بیان کیا ہے، اس کی سند کوئی نہیں بیان کی، اگر سند بیان کرتے تو پتہ چل جاتا ہے۔ جہاں تک اس کی ان سندوں کا حال ہے جو کتب احادیث کے اندر لکھی ہوئی ہیں، تو ان میں اندھیر نگری ہے، اندھیرے پہ اندھیرا ہے، اندھیرے پہ اندھیرا ہے، ضعیف پہ ضعیف راوی۔ یہ حدیث، یہ روایت جو ہے یہ صحت کے درجے پر ہرگز نہیں پہنچ سکتی، اور اگر پہنچ بھی جاتی تو تمہارے نزدیک تو صحابہ کا عمل جو ہے وہ حجت ہی نہیں ہوتا۔ کس منہ سے عبداللہ بن زبیر کا حوالہ پیش کرتے ہو؟ تمہارے نزدیک تو ابو بکر صدیق کا عمل حجت نہیں ہے،
تمہارے نزدیک تو فاروق اعظم کا عمل حجت نہیں ہے، تمہارے نزدیک تو عثمان ذو النورین علی مرتضیٰ کا عمل تمہارے نزدیک حجت نہیں ہے، تو تم عبداللہ بن زبیر کے یہ جو صغار صحابہ کرام میں سے ہیں ان کے عمل کو پیش کرتے ہو، کس منہ سے پیش کرتے ہو؟ ذرا دیکھو ذرا اپنا دعویٰ، اور اس کے مطابق یہ اپنا دعویٰ کہ صحابہ کا قول حجت نہیں ہے، نہ ان کا فعل حجت ہے، یہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، فتاوی علماء حدیث کے اندر یہ باقاعدہ لکھا ہوا موجود ہے، اور بھی کتابوں کے اندر لکھا ہوا موجود ہے، بوقت ضرورت دکھایا جا سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد آخر کار اتنی کوششوں کے بعد جو ایک فکرہ امام بخاری لائے ہیں، تلاش کیا ہے، تو اس فکرے کے اندر بھی ذرا ڈھونڈ لو، کہیں نماز کا ذکر نہیں، کہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہنے کا ذکر جس طرح پچھلی حدیثوں میں تھا وہاں نہیں۔ یہ ہے کہ امنا ابن زبیر ومن وراءہ حتی ان للمسجد للجتن، یعنی حضرت عبداللہ بن زبیر نے آمین کہی اور آپ کے ساتھیوں نے بھی، آپ کے پیچھے والوں نے بھی آمین کہی، یہاں تک کہ مسجد کے اندر گونج پڑ گئی۔ تو اس حدیث کے الفاظ جو ہیں وہ بھی تمہارے مفہوم کو، تمہارے مقصد کو، تمہارے مطلب کو پورا کرنے کے قابل نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ پوری حدیث پڑھ لو، اس میں نماز کا نام نہیں، نہ نماز کا نام ہے، نہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پر پڑھنے کا نام ہے، تو کیا خبر انہوں نے نماز کے بغیر، نماز سے باہر کہیں آمین کہا ہو اور لوگوں نے آپ کی آمین کو سن کر اونچی آواز سے آمین کہہ دیا ہو۔ مختلف وقتوں کے ذوق مختلف ہوا کرتے، تو اس لیے دعویٰ تمہارا خاص اور دلیل تمہاری عام ہے، لہذا اس سے بھی تمہارے لیے کچھ ثابت نہیں ہو سکتا۔ اور آخری الفاظ ہے حتی ان للمسجد للجتن، کہ مسجد میں گونج پڑ گئی، مسجد میں گونج پڑ گئی۔ اس زمانے میں مسجد کا چھت کس چیز کا تھا؟ دیواروں میں پتھر تھا اور مٹی لیپی ہوئی تھی اوپر، تو جس کو کچی دیوار کہتے، اور اوپر کھجور کا چھپر تھا، کھجور کی ٹہنیوں کا چھت تھا۔ تو یہ کوئی اس زمانے کا کوئی سائرہ میرج حال تو نہیں تھا کہ جہاں اتنے لوگ مل کے آمین کہیں تو گونج پڑ جائے، یا کوئی لاہور کی بات سے مسجد تو نہیں تھی کہ اتنے لوگ آواز سے کہیں آمین تو گونج پڑ جائے۔ گونج تو پڑتی ہے پختہ عمارت کے اندر، اور جو کچی عمارت تھی اور چھت کھجور کی شاخوں کا تھا اس کے اندر گونج کا پڑنا یہ بات ہی سمجھ میں آنے کے قابل نہیں ہے۔ تو پتہ چلا کہ خود یہ حدیث جو ہے اس روایت کا اول اس روایت کے آخر کے ساتھ متعارض ہے۔